رمضان کی سب سے خوبصورت بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا آخری عشرہ، اور اس کے آخری عشرے میں سے بھی اس کی 5 طاق رات تھے، اور ان 5 طاق راتوں میں سے بھی کوئی ایک لیلۃ القدر۔ جانتے ہیں ان کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ ان طاق راتوں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ ہم خود تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر، اس تلاش میں ہم اتنی جدوجہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے جاتے ہیں۔ 5 طاق راتیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں، ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے، ان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جاننا ہے، کیونکہ یہ بہت سالوں پر فضیلت رکھتے ہیں، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ سال کی سب سے زیادہ اسپیشل نائٹ سمجھی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر پہ جو ہمیں خاص کام کرنے چاہیے، دوستو کوشش کریں کہ آپ یہ تمام تسبیحات پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ درود شریف پڑھیں۔ اس کی ایک تسبیح کہتے ہوئے بہت چھوٹی سی لگتی ہے، کیونکہ درود شریف تو جتنا پڑھا جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ 300 400 500 کم از کم اتنی پڑھ لیں۔ جب ہم 300 سے زیادہ پڑھتے ہیں نا تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ ایک تسبیح کلمے کی بھی پڑھ لیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تسبیح لیلۃ القدر کی دعا کی بھی ہو جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے بعد ایک تسبیح تیسرے کلمے کی بھی ہو جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ آپ کچھ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل جتنے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خاص مشقت کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کر آپ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ ایک خاص وقت دعا کے لیے نکال لیں، اور دعا کے لیے کم وقت مت نکالیے گا، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ ڈھیر ساری باتیں کریے گا، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیے گا، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، اپنی زندگی کی تمام حاجات اس کے سامنے رکھیے گا، تمام پریشانیاں، تمام سوالات، سارے دکھ، ساری خوشیاں اس کے سامنے کھول لیجئے گا۔ جب آپ دعا کے لیے ایک حصہ نکال چکے ہوں تو باقی جو وقت آپ کے پاس بچے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں، کچھ اذکار میں، کچھ صلاۃ و تسبیح پڑھنے میں، کچھ جو ہے نوافل پڑھنے میں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں۔ اس طرح سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی، اور آپ کی ایک ویل آرگنائزڈ رات ہو جائے گی، اور بہت ہی بہترین لیلۃ القدر گزرے گی انشاءاللہ۔ آپ کوشش کریں کہ جو نوافل آپ نے پڑھنے ہیں ان میں صلاۃ توبہ پڑھ لیں، اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ وہ تمام گناہ جو آپ نے جان بوجھ کر کیے، یا پھر جو آپ سے غلطی سے ہو گئے، کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے بعد آپ صلاۃ الشکر ادا کریں، اپنی تمام نعمتوں کا شکر۔ نعمتیں کیا ہی گنوا سکتے ہیں، صحت ہو، دولت ہو، آنکھ ہو، کان ہو، سانس تک کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے آپ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ اس دنیا کی حاجت ہے یا پھر آخرت کی حاجت ہے، وہ تمام آپ اس میں مانگ سکتے ہیں اس کی نیت کر کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصال ثواب کے لیے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 2 نفل یہ پڑھ لیجئے کہ تمام صحابہ کرام ہیں اور جو تمام اساتذہ کرام ہیں ان کے ثواب کے لیے جو نفل آپ پڑھیں گے وہ۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی 2 رکعت صلاۃ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 2 رکعت نفل اپنی ایمان والی موت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کہ جب بھی آپ کو موت آئے ایمان والی ہو، عزت والی ہو، اور عزت سے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اس وقت۔ اس کے علاوہ 2 نفل آپ اپنی ازدواجی زندگی کے لیے کر سکتے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ اللہ نصیب اچھے کرے۔ جن کی اولاد ہے وہ اگر تو ان کے پاس وقت اور اتنی ہمت ہے تو وہ ہر بچے کے لیے علیحدہ علیحدہ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم سب کو ملا کے 2 رکعت نفل سب کے لیے ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اپنے والدین کے لیے لازمی دعا مانگیں، چاہے وہ حیات ہیں چاہے نہیں ہیں، 2 رکعت نفل ان کے لیے بھی کر لیں۔ اگر وہ حیات ہیں تو ان کی صحت کے لیے، ان کی
ان کی صحت کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کی عافیت کے لیے دعا کریں، نفل پڑھیں، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی آخرت خوبصورت بنانے کے لیے نفل ادا کیجیے۔ اس کے بعد آپ پوری مسلمان امت کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کیا بربریت ہو رہی ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، ان سب کے لیے دعا مانگیں، ضرور نفل ادا کریں تاکہ قیامت کے روز ہمیں ان کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، ہمارے پاس کم از کم یہ تو ہو کہ ہاں یار ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے لیکن ہم نے تم لوگوں کے لیے دعا ضرور کی۔ تو جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ نوافل ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ عمرہ اور حج کے لیے نوافل ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کی پریشانیاں یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی کوئی ایسی پریشانی ہے جو کہ حل نہیں ہو پا رہی، اس کے لیے آپ علیحدہ سے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کو اس وقت حاجت ہے، آپ ان سب کے لیے نوافل ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اینڈ پہ آپ 2 نوافل اس کے کر لیں کہ اللہ آپ نے مجھے عبادت کی توفیق دی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سے آپ کچھ سورتیں پڑھ لیں، یاسین پڑھ لیں، رحمان پڑھ لیں، جمعرات ہے تو آپ سورۃ دخان پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فتح پڑھ سکتے ہیں، سورہ قدر کی کثرت کریں خاص طور پہ۔ تو اس طرح سے آپ قرآن پاک کا بھی کچھ حصہ مختص کر لیں۔ تسبیح آپ نے دیکھیں اس طرح سے کتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس نائٹ کو، اس رات کو آپ آرگنائز کریں گے کہ کچھ حصہ آپ نے اذکار میں گزارا، کچھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا، کچھ آپ نے جو ہے وہ نوافل بھی پڑھ لیے، اور ایک مخصوص حصہ آپ کا دعا میں بھی چلا گیا۔ تو جب آپ انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے جائے نماز سے تو آپ ایک ایسی آپ الگ ہی شخصیت ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ ایسے ہوں گے جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب ہو، ہم سب کی زندگیوں کی سب سے بہترین لیلۃ القدر ہو یہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ میری بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم چونکہ ماہواری پہ ہیں تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، ان کے لیے میں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ کو بھول گیا ہے، وہ آپ سے واقف ہے، آپ کی نیت وہ جانتا ہے۔ جزاک اللہ۔